ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس وقت یا اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کری اور تصدیق کری، جیسا کہ اس دور کے رسائل ان ناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں صرف 2 صحیفہ ماہ جمادی الثانی 1355 اور ماہ صفر 1355 میں سے چند نام آپ کو گنا دیتا ہوں، ویسے تو بہت ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ مثلا مولانا عبد القادر صاحب حصاروی، مولانا عبد الجلیل صاحب سامرودی، حافظ محمد قاری ثناء اللہ صاحب شیخ، مولانا عبد المنان صاحب مدرس مدرسہ آرام نگر، مولانا محمد یعقوب صاحب مہاجر مدرس مدرسہ دارالہدیٰ سینگوا، مولانا عبد الرحمن صاحب مدرس مدرسہ بہادری چر، مولانا الہی بخش صاحب مدرس مدرسہ گومبیداسی، مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب خطیب جامع مسجد اہل حدیث واللہ، مولانا عبدالعزیز صاحب شاگرد رشید حضرت میاں صاحب مرحوم، مولانا محمد حسین صاحب طرفدار، مولانا حاجی عبدالحلیم صاحب، مولانا عبدالکریم صاحب، مولانا بہاءاللہ صاحب واعظ، مولانا شہاب الدین احمد صاحب، مولانا نعیم الدین صاحب، مولانا محمد عبدالصبور صاحب، مولانا محمد شمس الدین خان صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب مدرس مدرسہ اسلامیہ چکر پانی، مولانا عبدالرزاق صاحب خطیب جامع مسجد اہل حدیث کالی دھر، مولانا نسیم الدین صاحب امیر جماعت غربہ اہل حدیث ضلع رنگپور، مولانا مفیظ الرحمن صاحب مدرس مدرسہ مہیش کھاچا، مولانا شہادت اللہ صاحب مدرس مدرسہ برمتار، مولانا عبدالعزیز صاحب مدرس مدرسہ ہراگاسا، مولانا محمد بشیر الدین صاحب مدرس مدرسہ شرائی کوٹ، مولانا عبدالواحد صاحب مدرس مدرسہ سنگی ماری، مولانا رحمت اللہ صاحب مدرس مدرسہ پلاشی، مولانا طریق اللہ صاحب مدرس مدرسہ چنگماری، مولانا محمد سراج الدین صاحب مدرس مدرسہ مذکور، مولانا جمشید علی صاحب اور ان کے والد مولانا مجاہد الاسلام، مولانا معز الدین صاحب مدرس مدرسہ کالی ماٹی، مولانا اصغر علی صاحب مدرس مدرسہ رحمانیہ دہلی، مولانا جعفر علی صاحب صلاح پاک، مولانا مفیظ الدین صاحب واعظ، مولانا عباس صاحب مدرس مدرسہ چنگماری، مولانا محمد ادریس صاحب متعلم مسجد کلاں دہلی، مولانا عبد الرحمن صاحب عرف طفیل الدین صاحب صوفی، مولانا فضل الباری صاحب متعلم مدرسہ عالیہ کلکتہ، مولانا عبد القادر صاحب امام الحوت، مولانا صدر الدین صاحب شاگرد مولانا محمد جنہ گڑھی وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک صحیفہ میں یہ بھی نام درج ہیں، مولانا محمد سعید صاحب جودھ پوری، مولوی عبدالجبار صاحب مدرس کھنڈیلا، مولوی عبدالحمید صاحب مدرس مدرسہ بدوانہ ضلع جھنگ، مولوی عنایت اللہ صاحب مدرس بھوانی، مولوی عثمان صاحب مدرس نصیر آباد، مولوی عبدالمجید صاحب مدرس باڑی ریاست دھولپور، مولوی عبدالرؤف صاحب مدرس صوبہ بردار، مولوی اسماعیل صاحب مدرس ضلع پرتاپ گڑھ، مولوی عبدالغنی صاحب بدھانوی، مولوی موسیٰ ضلع سورت، مولوی عبدالحی صاحب مدرس ضلع میمن سنگ، مولانا عبدالوہاب صاحب ضلع دربھنگہ، مولوی محمد طاہر صاحب مدرس ضلع سہلٹ، مولانا اسلم خان صاحب ضلع پٹنہ، مولانا محمد جان علاقہ کشمیر۔ پھر وہاں کے اہل حدیثوں کی بھی ایک لمبی فہرست اس میں درج ہے۔ بحوالہ ہمدرد اہل حدیث ماہ ذی قعدہ 1338 مطابق جولائی 1920 صفحہ نمبر 21 یہ نام درج ہے۔ تو یہ پرانے رسالے ہیں آپ کے سامنے، اختصار کے پیش نظر میں بس اتنے ہی نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ اور بھی بہت سارے ہیں علماء کرام کے نام جو پرانے رسالوں میں ہمیں درج ملتے ہیں، جنہوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کری تھی، اور یہ علماء کرام ہیں جن میں سے اکثر نے بڑی شہرت بھی پائی تھی اس زمانے میں، اور اہل حدیثوں کے بڑے بیشتر کتابوں کے مصنفین بھی ہیں، جن کی زندگیاں اور سوانح پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جن علماء پر آج علماء اہل حدیث کو فخر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مولانا موصوف کے بعد مولانا عبدالستار صاحب کے دور امارت میں کثرت سے دور دراز کے علماء بھی جماعت میں شامل ہوئے، جیسے کہ صحیفہ وغیرہ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ آپ نے اپنے دور امارت میں دور دراز کے علاقوں میں تبلیغی دورے کیے تھے، خصوصاً بنگال کے علاقوں میں کثرت سے عوام علماء نے بیعت کری تھی۔ اسی طرح سے ماڑوار راجستھان وغیرہ میں، پنجاب کے علاقوں میں بھی کثرت سے لوگ اور علماء جماعت میں داخل ہوئے تھے۔ آپ کے تبلیغی دوروں کا اور عوام علماء کا بیعت کرنے کا ذکر اس وقت کے صحیفوں میں بھرے پڑے ہیں، تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہیں اس دور کے مولانا موصوف اور ان کی جماعت کے مصدقین و تائید کرنے والے، ان کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء کرام۔